صلوات بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین، والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اس مخصوص مجلس ایصال ثواب میں آپ کی متوقع شرکت کا مشکور و ممنون ہوں۔ براہ راست اس مجلس کو سنا بھی جا رہا ہے اور دیکھا بھی جا رہا ہے۔ جو یہاں موجود ہیں وہ گویا اپنے فرض کو انجام دے رہے ہیں۔ میں لائق تحسین سمجھتا ہوں ان نوجوانوں کو کہ جنہوں نے اس بھرپور سعی کو صورت مجلس بنا کر پیش کیا اور اپنا نام بھی اس فہرست میں درج کروا لیا کہ جن کو اگر کبھی پکارا جائے تو یہ کہہ کے پکارا جائے گا کہ یہ آ رہے ہیں مداحان دبیر علیہ الرحمہ۔ شکر گزار ہوں، نام لینا ضروری سمجھتا ہوں ہمارے یونس عباس صاحب کا کہ انہوں نے سب کی نمائندگی کی اور انہوں نے گویا اس فریضے کو انجام دیا۔ ان نوجوان سوز و مرثیہ خانان کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس موقع پر دبیر کے بہترین مراثی میں سے چن کر دو مرثیوں کو بصورت انتخاب پیش کیا۔ یہ عمل رائے گا نہیں جائے گا، پھر اس پر ظاہر ہے کہ اطمینان قلب یہ ہوا کہ آپ کے اس شہر کے نمائندہ شاعر نے خود اس بات کی خواہش کی کہ میں براہ دبیر اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اظہار الفاظ کو ملیں اور پھر اس کے نتیجے میں وہ بھی اس صف میں شامل ہوں
کہ جن صفوں کو ہم مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں، شکر گزار ہوں میں ادارے کا، حسینیہ کا، کہ انہوں نے اس برنامے کو یہاں منظور نظر فرمایا۔ دیکھیے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے بصورت شعر، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے بزور خطابت، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، ہم اس انداز سے کرتے ہیں کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے سر بمہر ہو جائے اور اس طرح سے تذکرہ باقی رہ جائے جیسے کہ مداح محمد و آل محمد کا تذکرہ رہنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے 150 برس گزرے، دونوں تاریخیں آپ کے سامنے ہیں۔ 6 مارچ کا بھی تذکرہ ہے، کچھ کتابیں میرے پیش نظر ہیں، اس میں 9 مارچ کی بھی گفتگو کی گئی، گویا آج کی تاریخ۔ میں کسی صورت میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں پاتا ہوں، لیکن ہمت مجھے وہ عظیم سرمایہ دے رہا ہے جس کو پورے رمضان آپ انشاءاللہ سنیں گے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے مسلمانوں کے لیے ایک ہی سرمایہ، اور وہ ہے قرآن مبین۔ سورہ مبارک یاسین یہ 36واں سورہ ہے، قلب قرآن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بسم اللہ کو ملائیے تو 84 آیتیں اس میں شامل ہیں۔ اطباء نے کہا ہے کہ وہ قلب مزمحل نہیں ہوتا کہ جو 85 مرتبہ تک دھڑکتا ہو، ایسے قلب کو قوی قلب کہتے ہیں جس میں گنتی 85 سے تجاوز نہ کرے۔ یہ قلب قرآن ہے، 84 مرتبہ دھڑکا ہے، اور ہر دھڑکنے کو آپ نے آیت سے تعبیر کیا ہے۔ میرے لیے بڑے افتخار کی بات ہے کہ اس شاعر بزرگ کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے اس آیت کو منتخب کیا۔ انتخاب کے عمل سے میں نے اپنے آپ کو گزار کر اس کو چنا، اور یہ چاہا کہ آپ نوجوانوں کے حوالے کر دوں کہ جہاں پروردگار علی اعلیٰ نے مدح محمد میں یہ کہہ کر کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اسے شعر کی تعلیم نہیں دی، نہ ہی ہم اس کو اس لائق سمجھتے ہیں۔ اپنے اختیار کو بتاتے ہوئے کہا کہ جو یہ لا رہا ہے ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، بے شک یہ نہیں ہے سوا اس کے کہ یہ نصیحت ہے اور کتاب جو صریح ہے، کتاب جو مبین ہے، کتاب جو روشن ہے، کتاب جو آئینہ بنی ہوئی ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ عرب کی قوم یہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ یہ شعر گوئی ہو رہی ہے، یہ شاعر ہے، کبھی کہا یہ ساحر ہے، کبھی کہا یہ کاہن ہے، کبھی کسی اور انداز سے پکارا، اور یہ کہہ کر کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ
بصورت بقوت شعر ہے جس کو یہ صرف کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پروردگار علی اعلیٰ نے کہا ہم نے اسے ایسی کوئی تعلیم ہی نہیں دی ہے، نہیں ہم اس کو شایان شان سمجھتے ہیں کہ یہ شعر گوئی کرے، بلکہ یہ ذکر ہے اور قرآن مبین ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کے پاس بہار الانوار کو اٹھا لیجئے، یا کہیں کوئی تفسیر نور الثقلین سے کوئی رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کرے کہ جہاں سرکار علی اعلیٰ ہمارے پاس یہ فرماتے ہیں، رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک بات کو یاد رکھو، انی لست بشاعر وما ینبغی لی، میں ہرگز شاعر نہیں ہوں، نہ ہی مجھے یہ زیب دیتا ہے۔ یہ فقرہ موجود ہے، اس کو جا کے دیکھیے۔ دوسری منزل اسی آیت کے تحت آپ کو ملتی ہے کہ جہاں فرمایا ہے کہ میں تو شاعر نہیں ہوں، نہیں مجھے یہ زیب دیتا ہے، مگر امہات المومنین میں ام المومنین سے ایک حدیث کو مسلمانوں نے کہا کہ نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب بات آئی شعر کی اور شاعر کی تو بے اختیار ام المومنین نے کہا، فرماتے ہیں رسول خدا لا تزالو یا حسان مؤیدن بروح القدس ما نصرتنا بلسانک۔ اے حسان ابن ثابت، ایک بات کو یاد رکھ لینا، اور وہ بات یہ ہے کہ جب تک تمہاری زبان ہماری نصرت میں چل رہی ہے اس وقت تک تمہیں تائید روح القدس رہے گی، زوال نصیب نہیں ہے اس کو جو ہماری نصرت کرتا ہو، جو ہماری مدح کرتا ہو، جو ہمارا مدح ہو، اس کو زوال نصیب نہیں ہے۔ لا تزالو یا حسان مؤیدن بروح القدس، روح قدس ہے، یہ عظیم ایک ملک ہے جو مسلسل تمہاری تائید کرتا ہے تا وقت کے، اس وقت تک کے جب تک کہ تمہاری زبان ہماری نصرت میں چل رہی ہو۔ یہ اس وقت کہا ہے کہ جس وقت حسان ابن ثابت نے ایک مرتبہ غدیر کے دن یہ دیکھا کہ کسی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے یہ کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اب فضائل ہو، مناقب ہو، قصائل ہو، شمائل ہو، صورت ہو، سیرت ہو، طبیعت ہو، طریقت ہو، فطرت ہو، عادت ہو، بسا لو اپنی زندگیوں میں محمد و آل محمد کو، تاکہ روح القدس تمہاری نہ صرف رہنمائی کرے بلکہ تمہاری تائید بھی کرتے چلے جائیں۔ ذرا سی میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں ایک ایسا پختہ احساس ہمارے نوجوانوں تک پہنچے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو اس منزل پر پائیں کہ پھر اس زبان سے پھر غیر کا تذکرہ نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
میں چاہتا ہوں یہ جو مسند پہ بیٹھ کے، یہ جو منبر پہ بیٹھ کے جانے والے یہاں پہ آ کے جا رہے ہیں، تو پھر جب انتہائی سفر درپیش ہو تو کم از کم اپنے پہ گواہ بنے کہ اس زبان سے ہم نے کسی غیر کا تذکرہ نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے ہم نے تذکرہ نہیں کیا، اس زبان سے نصرت ساتھ ساتھ ہے۔ آپ کامیابی اور کامرانی آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ شعر گوئی کے تحت اگر کہہ کے چھوڑ دوں تو کہیں سے یہ سوال آئے گا کہ مگر ہم تو شاعر نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے یہ کہ تقیل میں اور تفکر میں تو ان کو بسا لو، تاکہ تم بھی یہ کہہ سکو کہ میرا خیال خالی سے محمد و آل محمد نہ تھا، میں نے ہر آن ان کو اپنے دل میں بسایا ہے، میں نے ہر آن ان کو اپنے قلب میں دھڑکایا ہے، میں نے اپنے قلب کو مصفا کیا ہے، میں نے اپنے قلب کو جلا دی ہے، میں نے اپنے قلب کو چمکایا ہے ان کے تذکرے سے۔ تو پھر کہیں جا کے آپ یہ کہیں گے ہم ان کے ہو گئے تو وہاں سے جواب آئے گا ہم بھی تو تمہارے ہیں، ہم بھی تو پھر کسی اور کے نہیں ہیں۔ ایفاء عہد کی منزل ہے، سلامت علی یقیناً سلامت ہیں، مگر یاد رکھیے ہر دور میں یہ نام پکار کے کہہ رہا ہے ہماری روش تو چلو، ہماری راہ تو اختیار کرو، ہمارے طریقے کو وضع تو کرو، ہمارے سلسلے کے ساتھ آگے تو بڑھو۔ یہ سلامت علی باپ ان کے غلام حسین، ان کے باپ غلام محمد، سلسلہ شیراز میں جا کے حافظ شیرازی کی قبر کے پاس جہاں جد دفن ہو، تو پھر وہاں کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ گھرانہ کیا ہوگا؟ کوتاہ فکریں وہ ہیں جو کسی موازنے میں الجھ رہے ہیں۔ بہت عجیب بات کر رہا ہوں، وہ فکر کوتاہ ہے، وہ فکر کوتاہ ہے جو موازنہ کر رہا ہے۔ کیا وزن جانتے ہو کہ دبیر کا وزن کیا ہے؟ کوئی ہے کہہ سکے ہم دبیر کے وزن کو جانتے ہیں؟ آج تو شعر کے وزن کو جاننے والے باقی نہیں ہیں۔ تو وہاں بات کر رہے ہیں کہ ہم موازنہ کریں گے، وہ بڑے وہ چھوٹے، وہ بلند و بالا وہ پست خامت، یہ گفتگو ہو رہی ہے جہاں ابھی سکن میں تمیز نہیں ہے، وہاں موازنے کی بات ہو رہی ہے۔ موازنہ یقین جانیے، پھر وہی بات آ جاتی ہے، چونکہ بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں، نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، موازنہ نتیجہ ہے وزن کا۔ وزن، اس وزن کو پہلے سمجھیے کہ وزن کیا ہے۔ آپ نے کہا ہم موازنہ کریں گے، کوئی ہو کسی زمانے میں ہو، بڑا نام صحیح، انہوں نے الجھا دیا آپ کو اور آپ الجھ گئے۔ یعنی عقیدے نے نہیں الجھایا، عقیدے میں کہیں یہ فکر کارگر نہیں تھی کہ تم وزن کرو۔ کیا مجال ہے کسی کو وزن کرنے کی؟ ارے بھائی کیا آیتیں بھول کے قرآن کی بیٹھے ہیں؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، زیبا نہیں ہے سورج کو کہ چاند کے پیچھے پیچھے چلے، یہ زیب نہیں دیتا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ دن پہ سبقت کرے۔ کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ اور پھر بھول گئے وہ کل فی
فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار میں سری السیر ہے، ہر شے اپنے مدار میں چل رہی ہے، ایک دوسرے کے مدار میں نہیں آتا، اس لیے ہے کہ شمس کا کوئی اور وزن ہے، قمر کا کوئی اور وزن ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، وہاں مقیاس میزان بنے ہوئے ہیں اور اس میں کریشن ہے، کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، کتنی ہی روشنی شمس کی ہو مگر قمر کی جگہ نہیں لے سکتا یہ کہہ کے کہ میں روشن تر ہوں، نہیں، وہ اپنے مقام پر حرکت کر رہا ہے، حرکی ہے۔ اب معلوم ہے گیلیکٹک فزکس کے اندر اب جو ہے وہ حرکی ہے، اپنے کہکشاں کے ساتھ حرکت پر مامور ہے، اس کی حرکت اپنے فلک میں، یاد رکھیے فلک یہ آسمان نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ ایک ایسا مدور آسمان ہے کہ جس میں سب ہیں کہ گھوم رہے ہیں، دوائر بنے ہوئے ہیں، دائروں کی صورت میں ہیں، کوئی اپنے مدار سے حرکت نہیں کرتا، کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی بڑا ہو وہ اپنے مقام پر، کوئی کتنا ہی چھوٹا ہو کسب کر رہا ہو روشنی، مگر وہ رات کو قائم کر رہا ہے، بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، وہ رات کو قائم کر رہا ہے، تو شمس ہو کہ قمر، لیل ہو کہ نہار، نہ ان کو زیب دیتا ہے کہ یہ تجاوز کریں، نہ ان کو زیب دیتا ہے کہ یہ آگے بڑھ جائیں، نہ ان کو زیب دیتا ہے کہ یہ کسی کو پکڑ لے جائیں۔ بہت تینوں ترجمے موجود ہیں قرآن مجید میں، ترجمہ کرنے والوں نے تینوں ترجمے کیے ہیں۔ شمس کی مجال نہیں ہے کہ قمر کو پکڑ لے، لیل کی مجال نہیں ہے کہ نہار پہ سبقت کرے، یعنی مظاہر فطرت میں ایک ایسے کلیے کو رکھ دیا کہ جہاں موازنہ نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے، بلکہ بتایا ہے کہ اپنے مقام پہ ہر شے خدمت انجام دے رہی ہے عبودیت کی صورت میں۔ یہ خدمت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ کہہ کہ مجھے کہ یہ موازنہ ہے فلاں کا فلاں سے، اور انہوں نے کیا ہے، بھائی انہوں نے کیا ہے، انہوں نے تو النعمان بھی، انہوں نے تو الفاروق بھی، انہوں نے تو المامون بھی، سب لکھا انہوں نے۔ پھر پڑھو زندگیوں میں اس کو جگہ دو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ آپ سے ممکن ہے، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ وہاں تو آپ ایسے بھاگے کہ جس کے نتیجے میں آپ نے کہا کہ نہیں بھائی ہم یہ نہیں پڑھتے، مگر جب موازنہ ہوا تو آگے بڑھ کے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں موازنے کے لفظ سے گویا دلچسپی کہ بھائی ان کو ان کے ساتھ ذرا، یعنی موازنہ وزن ہے، مقابلہ تقابل ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، گنجائش نہیں ہے، ورنہ تو ان کے بعد کوئی شعر کہنے کے قابل نہیں ہے، خاص طور پہ اس گھرانے کے لیے۔ ایکسپٹ کریں گے اس کو؟ آج کا شاعر ایکسپٹ کرے گا اس بات کو کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ یہ دو بڑے آ کے چلے گئے، اب آپ کی شعر گوئی سے کوئی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، اب آپ کی شعر گوئی کسی کام کی نہیں ہے، سننے کے لیے تیار ہے آج کا شاعر؟ وہ کہے گا مجھے میرا کام کرنے دیا جائے۔ ایک دوسری بات یہ کہ جس بارگاہ میں انہوں نے نذرانہ پیش کیا مجھے بھی ایک قطرہ تو رکھنے کی اجازت دو۔ یہی ہے نا طریقہ، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں، ورنہ جگہ نہیں بنتی ہے۔ یہ بات سن رہے ہیں آپ؟
یعنی آپ جب انیس و دبیر کو پڑھتے ہیں تو وہاں ان سے پہلے اور ان کے بعد بہت سے ہیں. ان سے پہلے ان کے ابو جد ہیں, ان کے بعد آنے والے ان کے بیٹے ہیں, ان کے اخلاف ہیں جو مسلسل آ رہے ہیں. تو گنجائش کہاں رہ جاتی ہے اگر آپ یہ کہنے کہ بس جو کہہ دیا؟ نہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہیں شمس و قمر, کیا وہاں ستارے نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پہ وہ چمکتے ہوئے گلٹرنگ پلانٹس نہیں ہوتے یا اسٹارز نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. آپ طے کریں گے کہ ان کا مقام کیا ہے؟ نہیں, آپ طے نہیں کریں گے. ہاں, مگر کائنات میں گنجائش ہے. اس گنجائش میں ان کا چمکنا, گلٹر کرنا, ان کا اپنی صورت کو دکھاتے رہنا مناسب ہے. اسی کو تنوع کہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے. آپ کو معلوم ہے حالی نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ ابن رشیق نے کیا کہا کہ کلام کو مقفع ہونا چاہیے. ابن رشیق یہ کہیں کہ کلام بالقصد ہونا چاہیے. یہ شعر کی تعریف ہو رہی ہے. مقفع ہو, بالقصد ہو. تو وہاں حالی نے کہا نہیں, حالی نے کہا تقیل ہونا چاہیے اور تنوع ہونا چاہیے اور تفصح ہونا چاہیے. سب نے ریجیکٹ کر دیا, کہا نہیں, تقیل ظاہر ہے کہ اگر ہے تو کس کو کیا پتا کہ کتنا پختہ ہے. تنوع, کائنات میں ڈائیورسٹی ہے, مگر کتنی ہے اس کا اندازہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اور تفحص یعنی دو مرحلوں سے گزرنے کے بعد اب کسی کو مضمون بنا اگر لیا ہے تو وہ کون سا لفظ اس کو دیا جائے جس میں وہ کامل شکل اختیار کرے. تینوں چیزوں کے ساتھ بڑے بڑے عقلاء نے کہا نہیں, اگر یہ دروازہ کھل گیا تو پھر آپ یہ طے نہیں کر سکیں گے کہ کون کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, عبارت کو مقفع ہونا چاہیے, عبادت کو موضوع ہونا چاہیے, اور اس کو بالقصد ہونا چاہیے. اب معلوم ہے یعنی یہ تیسرا اہم ترین کمپوننٹ ہے کہ جس میں لفظ قصد آیا تو دنیا نے کہا اس سے مراد ہے نیت. یعنی جب تک نیت نہیں ہے, یہ عجیب صنف سخن ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, یہ کل حیات شعر کی بتا رہا ہوں, اس میں یہ صنف سخن کہ جس میں قافیہ اپنی جگہ, وزن اپنی جگہ, مگر نیت بھی اتنی باوزن ہو کہ جب تلے میزان عمل پہ تو پہلے نیت آئے, پہلے نیت آئے. علم عروض کا ہوگا. آپ معلوم علوم ادبیات عربی 12 ہیں, 12 ایک نہیں, ان میں ایک ہے علم عروض. ورنہ تو صرف بھی علم ہے, نحو بھی علم ہے. آگے چلیں گے آپ تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں علم قوافی بھی علم ہے. آپ یہ کہیں گے علم لغت بھی علم ہے. یعنی علم آ رہا ہے, علم انشاء بھی علم ہے, تو علم املا بھی علم ہے, علم خط بھی علم ہے. ایسے 12 علوم کو رکھ دیا, اس میں ایک علم عروض ہے. ادب کی تعریف ہمیشہ یاد رکھیے, عربی میں جب لفظ ادب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تبحر علمی. یہ ادب لٹریچر کے معنوں میں نہیں کہ جس کو آپ نے ترجمہ کیا ادب سے مراد لٹریچر ہے, نہیں, ادب سے مراد ہے تبحر. معلومات پر اتنا تبحر ہو کہ وہ علم کی شکل اختیار کرے اور اس کے نتیجے میں وہ ادب کہلائے. تو جن کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں عزیزو, یاد رکھنا اس بات کو
کہ 12 برس کی عمر میں فقط باپ نے ہاتھ پکڑ کے ضمیر کے حوالے نہیں کیا، جب تک کہ کہا کہ دیکھو سرو بھی اپنی جگہ مضبوط، نحو بھی اپنی جگہ مضبوط، منطق کو بھی دیکھو، فلسفے کو بھی دیکھو، تاریخ کو بھی دیکھو، دینیات کو بھی دیکھو، علوم عقلی و نقلی کو بھی دیکھو، جب تک ان چیزوں کا احاطہ نہیں کرو گے اس وقت تک شعر گوئی سے پرہیز کرو، چجائے کہ رسا، بہت دور کی منزل ہے رسا۔ مرثیہ یعنی پہلی سیڑھی کا نام نہیں ہے، جیسے دنیا ایک مغالطے میں ہے، جیسے ربائی پہلی سیڑھی ہے، شعر و شاعری میں نہیں، انتہا ہے ربائی۔ ربائی کہنی ہی نہیں چاہیے، بڑے بڑے شعراء نے کہا، جب تک 40 برس کے نہ ہو جاؤ، یعنی پورے احساس کو نہیں، تجربے کو لے کے جب انسان نچوڑتا ہے تو چند قطرے جو گرتے ہیں وہ بنتی ہے ربائی۔ وہ تجربے کا نتیجہ ہے، وہ احساس کی ترجمانی ہے، وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہم نے دنیا کو اس طرح دیکھا کہ وہ کہے تو اعتبار پیدا ہو۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو معتبر کہلاتے ہیں، مشکل صنف ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ پہلی سیڑھی چلو 4 مصرے ہی تو ہیں، ربائی یا قطع، اب کس کا بھی نہیں معلوم کہ کیا وزن ہے، معلوم ہی نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہاں بحیثیت طالب علم کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو پڑھ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی اس لیے سمجھانا ضروری ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ کے بیٹھ رہا ہے کہ ربائی، اگر کوئی یہ کہہ کے بیٹھ رہا ہے قطع، اسی سے پوچھئے کہ فرق تو بتائیے، 4 مصرے یہاں بھی ہیں، 4 مصرے وہاں بھی ہیں، ذرا فرق تو بتائیے، کیا چیز ہے جو ربا مسکون بن رہی ہے، کیا چیز ہے جو قطع کر رہی ہے تمہاری فکر کو کس منزل پہ لے جا کے کہ وہ قطع بن رہی ہے، کون سی فکر ہے یہ؟ تو آپ کہیں گے تفکر کی منزل ہے، اس میں تدبر بھی داخل ہے۔ میری گزارشات کو سمجھیے، اس لیے کہ یہ مجلس یقیناً ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مجلس نہیں ہے، یہ کوئی لیکچر نہیں، لیکچر قطعاً نہیں ہے، میری مجال نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنی گنجائش ہے۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں اور نتیجے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں اس کو یہ کہہ کر کہ اس کا نام انیس کے بعد آیا تو آپ نے کہا انیس کے بعد دبیر، نہیں، بالکل نہیں۔ مساوی قوتوں کو بھی برابر رکھا جاتا ہے تاکہ کبھی کبھی آپ پہچانے، یہ سمجھ میں نہ آئے تو شاید یہ پہچانوا دیں گے، اور اگر انہوں نے پہچانوا دیا ہے تو پھر وہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ آپ کو کچھ قوتیں دی گئی ہیں ایکویشن کے نشان کے ساتھ، قوت کو سمجھیے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ خود ان کی قوت کا مدار کس پر ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدار ان کا ہے نصرت محمد و آل محمد۔ یہ قوت ہے، یہ قوت ہے، یہ کوئی فقرہ نہیں ہے، اس قوت کو سمجھیے، نصرت محمد و آل محمد، یہ وہ قوت ہے جس کے نتیجے میں کبھی قول صادر ہوتا ہے، کبھی فعل نمایاں ہوتا ہے، اور جب قول اور فعل وزن میں مل جاتے ہیں تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بات موضوع ہوئی۔ یہ مرثیے تک پہنچنے کے لیے ایک فکر ہے، کتنی طہارت چاہیے، کتنی نجابت چاہیے، نہیں، کتنی سیادت چاہیے مرثیے کو کہنے کے لیے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اس فکر کو؟ کیوں آپ کا غیر نہیں آتا ہے، کیوں آپ کے غیر کے پر جلتے ہیں اس صنف سخن سے؟ فقط اس لیے نہیں کہ وہ کسی بغض میں مبتلا ہے، نہیں، غم حسین میں تو سب شریک ہے نا، لفظ بغض کہیں آ کے رک جائے گا، لیکن رسا نے تو اپنے حدود کو جب کھینچا تو کہا یہ ہے نا، غم ہے نا، میرا غم رہے سلامت، میں غم نصیب رہنا چاہتا ہوں، نہیں،
میرے حصے میں غم رہے. یہ دعا دے دے کہ آپ مجلس سے اٹھتے ہیں اس لیے کہ یہ غم کسی کا حصہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ آپ ہی کو ملا, آپ ہی سے چلا, آپ ہی سے منتقل ہوا. جس کا تذکرہ کر رہے ہیں نا قبلہ گاہی نے اپنی کسی تقریر میں کہا کہ مرثیہ اپنی جگہ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی, مگر سینے پہ اس داغ کو ملفوف لے کے گئے ہیں دبیر اس دنیا سے. کتنے آپ کو ملتے ہیں ایسے کہ جو اپنے کلام کو اپنی شفاعت کا انتظام جانے؟ کتنے ہیں آپ کی نظر میں؟ بتائیے مجھے. پیمبران سخن ہے نام کے ساتھ یہ لکھا جاتا ہے, ایک بعد ایک ہے پیمبران سخن, اس نام کی تو کتاب بھی موجود ہے. مگر معلوم یہ ہوا کہ یہ اپنے پہ نہیں, قلم پہ نہیں, اس تائید روح القدس پر اعتبار کہ جس کے نتیجے میں جانے والا یہ کہے کہ یہ میرا مرثیہ ہے, اس کو سینے پہ رکھ دینا, سینے پہ وہ داغ بے کسی سکینہ کا یہ داغ میں لے کے جاؤں گا میں. تو نمایاں کیا ہوا قیامت میں, عرصہ محشر میں کیا نمایاں ہوا؟ آپ کہیں گے وہ داغ, سکینہ کا داغ منتقل ہوتے 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 نسلاً بعد نسل دبیر تک آیا, اور ایسا لگا جیسے ایک دھاگے میں سب پرے ہو گئے کہ جہاں کیفیت یہ ہوئی کہ اب وہ کہیں قیامت کے دن کہ کہے تو ہزارہ مرثی ہے, مگر جب یہ کہہ رہا تھا تو تائید شامل حال تھی. دبیر کے تعلق سے تو ہمیشہ یاد رکھیے, انہوں نے اپنے خوابوں کا تذکرہ کیا, انہوں نے اپنے رویا کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خواب میں آ کے مجھ سے کہا کہ یہ مرثیہ کہو. جب یزید اپنے گناہوں سے پشیمان ہوا, عالم رویا کا مرثیہ ہے کہ جس کو لکھ دیا ہے دبیر نے. یعنی وہاں رویت ہوتی ہے, یہاں روایت ہوتی ہے. بس اس جملے کو یاد رکھیے, اس جملے کو یاد رکھیں. رویت روایت میں بدل گئی. اب دبیر راوی بن گئے, اب دبیر راوی بن گئے. یہ باتیں سمجھ میں اس لیے غیروں کے نہیں آئیں گی کہ وہاں قلب جڑا نہیں ہے. اگر یہ قلب جڑا ہوا ہو اور یہ قلب یاسین ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اس کو ہم نے علم دیا اس لیے کہ ذرہ برابر بھی ہم شائبہ نہیں چاہتے تھے محمد کی ذات میں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ تقیل کا نتیجہ ہے. شعر میں تقیل ہے, شعر مخیل ہوتا ہے. اب معلوم تخیل کا ایک حصہ ہے, کمپوننٹ ہے. آغا پویا نے کیا لکھا آپ کے خیال میں اس آیت کے ضمن میں انگریزی میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے؟ انہوں نے یہ کہا, دیکھیے اس زمانے میں 60s کا ٹرانسلیٹر, یا یوں کہیے کہ جو حاشیہ کھینچ رہا ہو انگریزی زبان میں 60s میں, میر احمد علی کے ایک ترجمے کے بعد ان کو ضرورت پیش آئی کہ ون لائنر وہ ایڈ کریں ایز اے کامنٹری اس آیت میں. جو عنوان میں نے پڑھی ہے کہ ہم نے شعر نہیں سکھایا, تعلیم نہیں دی, نہیں یہ زیب دیتا ہے اس کو, بلکہ یہ تو ذکر ہے, یہ قرآن مبین ہے. تو آغا پویا نے کہا یہ پوئٹری وہ ہے جو مشتمل ہے امیجنری ڈیٹا پر, جس کو انسائٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہیومن ایموشنز کو آمادہ کیا جائے. اس سے مراد یہ پوئٹری ہے. یہ لفظ ڈیٹا دیکھیے کب رکھا ہے, امیجنری ڈیٹا. پوئٹری کو پویا صاحب نے لکھا آیت اللہ العظمی علی اللہ مقامہ نے کہ یہ امیجنری ڈیٹا جس کو ہیومن ایموشنز کو ابھارنے میں کام یعنی صرف کیا جائے, اس سے مراد وہ پوئٹری ہے. اس سے مراد
لیکن ڈیٹا اگر امیجنیشن سے نکل کے ریئل بن جائے اور ہیومن ایموشنز اس ریئل ڈیٹا کے نتیجے میں اپنے جذبات کا اظہار کبھی آنسو کی صورت میں کرے, کبھی آہوں کی صورت میں کرے, تو وہ عین ثواب ہے. یعنی امیجنری کو نکالا, ریئل سے بدل دیا. کربلا ریئل ڈیٹا, اور اس ریئل ڈیٹا کے ذریعے اگر ہیومن ایموشنز, انسانی جذبات مغلوب ہوتے ہیں تو اس غلبے کو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ جز وقتی ہے, نہیں, یہ کل وقتی غلبہ ہے. اور جب یہ کل وقتی غلبہ ہوتا ہے تو پھر یہ کل وقتی غلبہ ہر کس ہو نہ کس یہ جانتا ہے جب کل وقتی ہوا تو اس میں ثواب کا پہلو کیا ہے. آپ کہیں گے ثواب ہی ثواب ہے. آئے مجلس میں, آپ فرش پہ آ کے بیٹھے, پہلا مرثیہ آپ نے سنا, اس سے پہلے آپ نے سلام سنا ہمارے فیضان میاں سے جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے. آپ آئے, آپ کو یہ تحفہ ملا, یعنی اب معلوم یہ ہوا ایکویٹ کیا جذبے سے جذبے نے, اور جب ملا جذبے سے جذبہ تو بنے جذبات, اور جب بنے جذبات مومنین اس میں شامل ہوئے. ایمان کو انووک کیا گیا, ایمان کو آواز لگائی گئی, تو کبھی کل ایمان بن کے علی آئے استعانت کے لیے, اور کبھی وہ کل ایمان کا بیٹا جو مجروح ہے, جو زخمی ہے, کہ جس کے جسم کو تیروں سے چھنی کر دیا گیا ہے, وہ آیا آپ کے لیے, آپ کی مدد کے لیے آیا. رو, ہم پہ رو, ہم پہ رو, جتنا رونا ہے ہم پہ رو لو, ہم پہ رو لو. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ عمل اب عمل کارگر ہوا. کسی نے کہا بانو پچھلے پہر اصغر کے لیے روتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ پچھلا پہر تو بہت پہلے گزر گیا, مگر ایسا لگتا ہے آپ کے سر پہ وہ پہر کھڑا ہوا ہے. بانو پچھلے پہر, آپ آج تک, اس پہر تک, کل دوپہر تک, قیامت تک کی سے پہر تک آپ روتے رہیں گے. یہ وہ کلام ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے لکھ کے جانے والا چلا گیا. آپ کہہ رہے ہیں پھر مرثیہ پڑا جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ ان مطالع انوار کے متعلق کیا خیال ہے؟ عزیز و حادثہ نو فلک دکھاتا ہے, پڑھتے ہیں نا, اسی مسند سے پڑھتے ہیں نا, آپ انہی کے مرثیے پڑھ رہے ہیں نا. تو آپ یہ جب مرثیے پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا. کس کا مرثیہ پڑھتے ہیں آپ؟ یعنی جن کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ وہ مطلع ہیں جو منور کرتے ہیں پورے کلام کو, اس کا مصرع, پہلا مصرع آپ پڑھتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو تو پورا ہی سننا ہوگا. کتنا مشکل ہوتا ہے میرے بچوں کے لیے انتخاب کرنا, اس میں سے چن لینا, کچھ چھوڑ دینا. کبھی سوچا آپ نے, کبھی آپ نے یہ سمجھا آپ نے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر ادب کے پروردہ اور ادب سے وابستہ افراد یہاں یہ محنت کر رہے ہیں اس عزا خانے میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فہم میں اضافہ ہو, تو خدا شاہد ہے اضافہ ہوگا. ان کے ارواح مقدسہ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے کلام کو شروع کرو, دیکھو کہ آپ کے لیے وہ کلام کیسے مجرب بن جاتا ہے. کسی کا تجربہ کسی کے لیے مجرب ہو رہا ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا تجارب کی دنیا میں ایک مرثیہ مجرب ہے, ایک سلام مجرب ہے, ایسا جیسے کہ آپ کہتے ہیں نسخہ اکسیر ہے. ایسا لگتا ہے جیسے مرتے ہوئے کو ایک آنے واحد کے لیے ایک حیات کی نوید دی گئی. یہ ہے وہ مرثیے.
ہم ان مرثیوں میں جی رہے ہیں، ہم ان مرثیوں میں زندہ ہیں۔ عزیزو، اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ جب کبھی آپ نے یہ طے کیا ہے کہ ان مراثی کو ہم سنیں گے، ہاں اب آخری 2 باتیں رہ جاتی ہیں، اس کو ذہن نشین کیجئے۔ مرثیہ ریسیٹیشن مانگتا ہے یقیناً، ہمیشہ یاد رکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرثیہ اسٹڈی بھی مانگتا ہے۔ ریسائٹل ہی نہیں ہے مرثیہ، کل کے دن آپ یہ کہیں یقیناً پیوٹل ہے، ریسائٹل اتنا پیوٹل ہے کہ وہ ٹائیڈل بن جاتا ہے آپ کے لیے، اس میں آپ جزر و مت کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اتنی طوفان خیز موجیں اٹھ رہی ہیں، تلاطم کا یہ عالم ہے، مگر میں ہوں کہ ساحل سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نہیں ڈوبتے، آپ کا سفینہ نہیں ڈوبتا، آپ کا فلک نہیں ڈوبتا، بلکہ آپ ساحل سے نظارہ کرتے ہیں کتنوں کی پیاس کو بجھایا ہے دبیر نے۔ کربلا والوں کی پیاس کے صدقے میں کتنوں کی پیاس کو، وہ احساس کی پیاس ہے، وہ ادراک کی پیاس ہے، وہ تعقل کی پیاس ہے، اس پیاس کو بجھایا ہے دبیر نے 1000 مرثیے دے کر۔ تو یاد رکھیے ریسائٹل اپنی جگہ، یہاں ریسائٹل دیکھیے عجیب بات آپ سے، جو لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے ریسیٹیشن، بعین ہی مرثیے کے لیے بھی آپ ریڈنگ نہیں کہتے، آپ ریسیٹیشن کہتے ہیں۔ میں قطعاً یہ کوشش نہیں کروں گا کہ یہ کہوں کہ آپ مرثیے کو متلو کریں، نہیں، میں نہیں کہوں گا۔ اردو زبان میں جتنا آپ کو گنجائش دی ہے اتنی گنجائش کے ساتھ جیئیں۔ قرآن کو متلو کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، مرثیے کو پڑھا جاتا ہے، مگر انگریزی زبان نے جو اعتبار دیا ہے مرثیے کو، مرثیے کی ریسائٹیشن، مرثیے کا ریسائٹل، مرثیہ پڑھنے والا ریسائٹر، اور اس کے بعد اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہاں اب ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا پری ریکویزٹ ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں اب ہم مرثیے کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں؟ بہت عجیب لفظ ہے یہ، پڑھنا نہیں ہے، اب مطالعہ، اور مطالعہ وہاں ہوگا کہ جب ہورائزن کلیئر ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اگر ہورائزن کلیئر نہیں ہے تو مطلع کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، مطالعے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اپنے ہورائزن کو کلیئر کریں، پولوشن سے دور کریں، آلودگی سے دور لے جائیں، دل میں جگہ دیں، اس کو منزہ کریں، اس کو مصفا کریں، اس کو جلا دیں، اور یہ کہیں وہی پہلا جملہ، ہم کسی اور کو نہیں آنے دیں گے، آپ آئے بہار آئی، بس آپ ہی آپ ہیں۔ اور جس دل میں محمد و آل محمد بس جاتے ہیں وہاں خزاں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ موسم کی روح سے آنے والی ایک فصل آتی ہوگی، مگر جو آپ کے مطلع انوار پر طلوع رہتے ہیں، جو آپ کے فکر پر ہمیشہ سے حکومت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ تک کرتے رہیں گے۔ ما نصر تناؤ بلسانک، جب تک تو اپنی زبان سے ہماری، صیغہ دیکھنا، ہماری، میری نہیں، ہماری، میری، میرے آل کی، جب تک تو نصرت کرتا رہے گا زوال نصیب نہیں ہے۔ امپائرز، کنگڈمز کو زوال نصیب ہوا، حصہ بنا۔ رومن امپائر ختم ہو گئی، مغل امپائر تاراج ہو گئی، آپ دیکھیں پہلوی ختم ہو گئے، ہوں گے 2500 برس سے، لیکن کچھ نہیں ہے۔ لا تزال یا حسان،
زوال ہی نہیں ہے حسان. کیوں؟ تو نے تو اس روایت کو نقل کیا بصورت درایت اور اس کا ادراک کیا, اس کو درک کیا, اس کو اپنی فکر میں سمویا, اپنے سخن کے تو نے حوالے کیا, اور اس کے بعد تو نے وہی کہا جو میں نے کہا. کیا کہا؟ فَقُلْ لَهُ قُمْ يَا عَلِي فَإِنَّنِي رَضِيتُكَ بَعْدِي إِمَامًا وَهَادِيًّا. یہ شعر کو یاد رکھیں حسان ابن ثابت کے. تو نے تو وہی کہا جو میں نے کہا, تو نے وہی کہا جو میں نے کہا, اور میں نے یہ کہا اٹھو علی کھڑے ہو جاؤ, اس لیے کہ طے کر لیا ہے میں نے. فَإِنَّنِي رَضِيتُكَ کہ تجھے پسند کیا جائے, بعدی میرے بعد, اماماً وہادیہ, امام بھی تو, ہادی بھی تو, راہبر بھی تو, راہنما بھی تو ہی تو, تیرے سوا کچھ اور نہیں. حسان اب روح القدس ہیں جو نگہدار ہیں تیرے. بہت غور سے سنیے, تو ان کی نگہداری میں ہے تو فقط ایسا نہیں ہے کہ زمین تک جب تک کہ تو ہے تیرے نگہدار ہیں, نہیں, تو کچھ کہہ کے گیا ہے نا, تو زیر زمین بھی تیرے ہمراہ ہیں. اور ایسے ہیں کہ ایک ایک کلمے, ایک ایک جملے, ایک ایک مصرے, ایک ایک فقرے, ایک ایک بیت کو اس طرح سے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ تجھے کسی کی تائید کی ضرورت ہی نہیں ہے. روح القدس تیری تائید پر مامور ہے. یہ لفظ یاد رکھیں گے آپ, مامور ہیں, امر پاتے ہیں, تیری تائید میں اپنے آپ کو منہمک رکھتے ہیں. اس مسند پہ بیٹھنے والا پریشان نہ ہو کہ کیا اس سے میں مراد ہوں یا جس کا میں کلام پڑھ رہا ہوں فقط وہی مراد ہے. نہیں, آپ کی زبان نے ساتھ دیا نا, کس میں؟ نصرت حق میں. جب نصرت حق میں آپ آمادہ ہوئے تو اب تائید ہے. تو سمجھنا چاہیے ہر آنے والے مجلسی کو, جتنے آ رہے ہیں سب مجلسی ہیں, ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہیں سے مسلسل تائید ہو رہی ہے. عجیب بات ہے, آپ حیران ہوں گے, بحر الانوار میں امہات المومنین سے اس روایت کو رسول کی چھوٹی بیوی سے لے کر اس کو دیا ہے مسلمانوں کو. بس ایک کمی رہ گئی تھی کہ یہ بتایا نہیں کہ وہ کون سے اشعار تھے جس کو سن کے رسول نے کہا تجھے زوال نہیں ہے. وہ ہیں نصرت علی میں, تائید علی میں. تو اب آپ کے پاس مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرثیے کے چہرے سے لے کے بین تک یہ 9 مقامات کو جو طے کرتے ہیں, جس کو ضمیر نے دیا, دنیا کہہ رہی ہے ضمیر نے دیا ان مقامات کو, کوئی بھی دے, یہ بھی تائید کا نتیجہ تھا کہ یہ مقامات نصیب ہوئے, آپ کو میسر ہوئے. اب ہم کسی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے, ہم تو علی کا کرتے ہیں, اولاد علی کا تذکرہ کر رہے ہیں. سما کراچی پر معذرت, لیکن میں نے چاہا کہ اس تقریر کو اسی انداز سے میں ادا کروں. دیکھیے, جاتے جاتے اس محفل سے ایک سوغات اور لے کے جائیے. نہج البلاغہ اور قرآن میری تقاریر کا عنوان رہے گا. اب وہ کم از کم یوں سمجھیے کہ 28 وگرنہ یہ 29 تقاریر بھی ہو سکتی ہیں اعتبار رویت ہلال, مگر میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے اٹھنے والا اپنے حق کو پہچانے اور پھر زیارت پڑھے امام کی, اور پھر زیارت کرے امام کی. دیکھیے, امیر المومنین نے کسی موقع پر یہ کہا
کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، باپ اور بیٹا یہ دو نسلیں ہیں ظاہر ہے، مگر ایک کا دوسرے پہ حق ہے، وہ حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی تقریر سے میں یعنی منسلک کر رہا ہوں اس کلام کو کہ جس میں یہ کہا کہ یاد رکھو کہ ان للولد لوالد حق، بیٹے کا باپ پر حق ہے، بعین ہی باپ کا بیٹے پر بھی حق ہے، اور اس حق کو یاد رکھو، فحق الوالد علی الولد، وہ حق ہے بیٹے پر کہ جس کے نتیجے میں بیٹے پر لازم ہے ان یطیعہ فی کل شیء الا معصیت اللہ سبحانہ وتعالی۔ باپ کا حق بیٹے پہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا اطاعت گزار رہے، ہمیشہ اس کا فرما بردار رہے، اور اس وقت تک جب تک کہ خدا کی معصیت شریک نہ ہو اس وقت تک اطاعت لازم ہے۔ اور اس کے ساتھ کہا کہ ایک بیٹے کا بھی حق ہے باپ پر، ان للولد لوالد حق، وہ حق کیا ہے؟ ان یحسن اسمہ، کہ بیٹا حق رکھتا ہے کہ باپ اسے بہترین نام دے، وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ، بہترین اخلاق و آداب دے، وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، اور اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ یعنی باپ حق مانگتا ہے بیٹے سے بصورت اطاعت، بیٹا باپ سے حق مانگ رہا، ایک نہیں، دو نہیں، تین حقوق ہیں، بہترین نام، اور پھر فقط نام ہی نہیں، بہترین ادب، اور انتہا تعلیم قرآن۔ یہ بات آپ کو کہہ کے رخصت ہوتا ہوں، مصائب میں داخل ہوتا ہوں، اجازت مانگتا ہوں، یہ وہ بنیاد ہے، وہ انیسوں کے دبیر، کہ اگر کہیں ببر علی نام ہے انیس تقلص ہوا، کہیں سلامت علی نام ہے دبیر تقلص ہوا۔ ایسا نہیں کہ وہ حزین نہیں تھے یا تعرض نہیں تھے، یہ تھے، سب تھے، مگر باپ نے ہاتھ پکڑ کے بنیادی تعلیم دے کے سلامت علی نام رکھ کے دبیر کہلوا کے قرآن پر پوری طرح سے دسترس دلوا کے اس کے بعد لے جا کے کسی کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، اب آپ اس کو صیقل کیجئے، اب آپ اس کو نکھاریے، اب اس کو روشن کیجئے، چراغ تو یہ ہے، اب اس چراغ کی لو ایسی جلے کہ قیامت تک دبیر نظر آئے عرصہ محشر میں، اور پھر جب وہ نظر آئیں تو دنیا یہ کہے کہ ہاں ہاں ہم ہیں، ہم نے سنا ہے ان کے مرثیوں کو، ہم نے سنا ہے ان کے سلاموں کو، ہم نے سنا ہے ان کی رباعیات کو، ہمارے ایمان میں ان کے افکار داخل ہیں اور وہ پختہ ہیں۔ ایمان میرا، فکر ان کی مسلسل چلی جا رہی ہے۔ یہ اعتبار دیکھیے آپ، یہ ہر کس و ناکس کو نصیب نہیں ہوتا۔ میرے گھر کی دہلیز تک کربلا لانے والے دبیر ہیں، خود گئے نہیں گئے، خواب میں گئے، خیال میں گئے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جیسے موازنے کے لفظ سے مجھے دلچسپی نہیں ہے ویسے مجھے زیب نہیں دیتا، جچتا نہیں، تلتا نہیں میرے میزان میں کہ میں یہ کہوں کہ ان کو زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ کیسے کہہ دیا، کیوں کر کہہ دیا، کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ کبھی آپ نے سوچا
کہ کیا مقصد تھا زیارت کا، کیسے زیارتیں ہوئی ہیں، کیسے زیارتیں ملی ہیں. ارے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مدینے میں، وہ سفر میں، وہ راستے میں، وہ مکے میں، وہ مکے سے نکل رہے ہیں حسین تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، یہاں تک کہ وہ کربلا پہنچے وہ ساتھ. حسین شہید ہو گئے مگر وہ چل رہے ہیں قافلے کے ساتھ. اس حیات کو کسی نے سمجھا؟ اس حیات کو کسی نے جانا؟ اس حیات کو کسی نے پرکھا کہ جس کے مداح ہیں وہ شہید؟ مگر نہیں، ایسے نہیں دبیر تمہیں چھوڑیں گے، میری بہنوں کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے میری بچیاں بھی ہیں، پیچھے پیچھے چلو. دیکھو دیکھو کہاں تک گئے، کہاں تک گئے. حد ہے جانے کی، حد ہے. دربار میں نہیں گئے آپ سمجھتے ہیں؟ دربار سے زندان میں نہیں گئے آپ سمجھتے ہیں؟ ارے وہ آپ کو قبر کا حال بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں بچی دنیا سے گزرتی ہے، کوئی بیٹھی ہوئی ہستی ہے جو 2 ہاتھوں میں اس جنازے کو لے رہی. حیات دبیر، اس کے کوئی معنی ہے؟ میں بھی اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتا کم از کم اس فکر کے جس کو قائم کیا میرے نوجوانوں نے. ظاہر ہے کہ انہوں نے تو یوں سمجھیے کہ بند پہ بند پڑے. تو اب ہمارے لیے گنجائش سوا اس کے کچھ نہیں ہے کہ جس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، اسی میں 29-30 بن کے بعد مطلع ثانی ہے. جب گل ہوا چراغ حرم ملک شام میں مطلع ثانی کی صورت میں 1915 کے طباعت میں یہ لکھا ہے اس انداز سے کہ جس کے نتیجے میں اتنا بھرپور مصرع کہ اس کو تقسیم کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ 2 مراسی. بے شک اپنی جگہ پر وہ ایک بھی ہو، اس کی تقسیم 2 سے ہو جائے. قبلہ گاہی نے کہا کہ جب داغ بے کسی شہادت سے قبل کا ہے، جب گل ہوا چراغ حرم فوج ملک شام میں، تو یہ یعنی شہادت کا مرثیہ ہے. سب اپنی جگہ، سب اپنی جگہ. مگر بس یاد رکھیے اس دفتر کو لے گئے دبیر، اپنے سینے پہ انہوں نے اس کو دھر لیا، سینے پہ رکھ دیا گیا. اور اب جب سینے پہ رکھا تو اٹھیں گے قیامت میں. دنیا کہہ رہی ہے داہنے آن ہاتھ میں اعمال ہوں گے، اعمال طے کر کے چلے دبیر کہ میرے داہنے ہاتھ میں جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی. یہ مرثیہ لے کے بڑھنا ہے شفاعت کے لیے. کبھی حیرانی ہوتی ہے اپنے ہی لفظ اپنے ہی حق میں شفاعت بن رہے ہیں. یہ کیفیت ہے اس عظیم المرتبت کی. کیا اعتبار ہوگا اس قلم پر جو روح القدس کی تائید میں رواں ہے. اور اس انداز سے ہاں بالکل صحیح ہے. یہ بہت قریب کا ذکر ہے دبیر کے. تو میں کیسے محروم اپنے سننے والوں کو رکھوں گا؟ یقیناً نہ یہاں پہ قوافی پیش نظر ہیں، نہ یہاں پہ کوئی وزن ہے. اس ہستی کا وزن اتنا وزن ہے کہ ہر دور میں اس کے وزن کو ہم محسوس کر رہے ہیں. اور جب خاص طور پہ کہ اس بچی نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد پھوپھی سے چونک کے یہ کہا، پھوپھی اماں بابا آئے تھے اور کہتے تھے سکینہ آ جاؤ، سکینہ آ جاؤ. پھوپھی کہتی رہی، ماں کہتی رہی، بھائی کہتے رہے کہ بابا کربلا میں رہ گئے،
نہیں پھپھی اماں، نہیں اماں، نہیں بھائی، سرانے تھے، یہیں تھے، کہتے تھے بیٹی اب تیری دید چاہیے، اب تیری رویت چاہیے، اب چاہتا ہوں کہ تو میرے پاس چلی آ۔ یہ بچی کی گفتگو کو جس انداز سے بھی نقل کیا ہے، ایک فقرہ ضرور ہے کہ گریا ماحول میں پیدا ہوا، زندان کی دیوار سے نہیں، دیواروں سے گریے کی آواز بلند ہو رہی تھی، اتنی بڑی کہ یزید جو محو خواب تھا بلکہ عالم غفلت میں تھا، ایک مرتبہ چونک کے اٹھا اور کہا یہ کیسا رونا ہے، یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہا یزید تجھے حسین کی وہ چہیتی بیٹی یاد ہے جس کا سن 3 برس کا تھا اور جس نے باپ کے سر کو طلب کیا تھا؟ آج وہ کہتی ہے کہ بابا آئے تھے، بابا آئے تھے، کہتے ہیں خزانے کا دروازہ کھلا، سر کو تشت طلا میں رکھا گیا، تشت طلا میں سر تھا، سرپوش کے ساتھ تھا، باوجود اس کے کہ سرپوش تھا، نور کی شعاعیں تھیں جو 4 سو پھیل رہی تھی، جیسے جیسے لانے والا سر کو زنداں سے نزدیک لا رہا تھا، کہتے ہیں اجالا تھا، اجالا تھا، روشنی تھی۔ وہ روشنی کیا تھی؟ سکینہ کے لیے نوید زندگی تھی۔ ہاں ہاں، میں نہ کہتی تھی کہ بابا آئے ہیں، میں نہ کہتی تھی کہ بابا آئے ہیں، در زندان مقفل تھا، کہتے ہیں قفل کو کھولا گیا، بچی کے حوالے سر کو دیا گیا، کچھ نہیں، ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے، پیشانی پہ اپنی پیشانی کو رکھ دیا، سر کی جبیں پہ اپنی جبیں کو دھر دیا گیا، یہ مصرع موجود ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں، مرزا دبیر نے تو بس اتنا کہا کہ جہاں بی بی بلائیں لیتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، اپنی جان جان آفرین کے سپرد کرتی ہے، یہاں تک تو بات ہے، مگر وہ بیمار کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے لیے کہا گیا کہ اس نے کچھ نہیں کہا، آسمان کی طرف اپنے رخ روشن کو پھیر کے کہا بابا یہ امتحان بھی آج میرے سے۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں شفاء کامل عطا کر، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق فراواں عطا فرما، کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے۔ ملتمس ہوں 1 مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیے، اور مرزا سلامت علی دبیر کی روح کو ایصال کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار تجھے واسطہ اس فاتحہ کا، اخلاص کا، قدر کا، اس کو ہم ایصال کرتے ہیں بخدمت حضرت مرزا سلامت علی دبیر کے لیے۔ پروردگار ان کی روح کو شاد و آباد رکھ، توفیق ہمیں دے کہ ان کے مراسی کو، ان کے سلاموں کو، ان کی رباعیات کو ہم درک کر سکیں، سمجھ سکیں، ہماری
نہ صرف یہ کہ نگاہیں روشن ہوں، ہمارے قلوب بھی منور ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ زیارت پڑھوائی۔